اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل۔ خدا عز و جل کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان میں سب سے زیادہ امین، سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن و راست باز تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے قبل تمام اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق الوعد اور امین کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکے والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہیں۔ اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلا چو چرا تسلیم کر لیتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت سب سے بڑھ کر شاہد عدل ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلام میں چور کی یہ سزا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ ہونچوں سے کاٹ ڈالا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر دامن گیر ہو گئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ دربار اقدس میں سفارش پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشراف قریش کے اصرار سے متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں سفارش عرض کر دی۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی غضبناک لہجے میں فرمایا کہ اے اسامہ، تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا ہاتھ کاٹ لے گا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔